السلام علیکم خواتین و حضرات، اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان تمام لوگوں کے لیے، ان تمام خواتین کے لیے، معصوم بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بڑوں کے لیے جو کہ اپنی زندگیوں سے محروم ہوئے، اور اسرائیلی بربریت گزشتہ 1 سال کے دوران جو ہم نے اس کا مظاہرہ دیکھا، اس سے پہلے اس کی مثال کہیں نہیں دیکھی گئی۔ 1 سال پہلے طوفان الاقصیٰ کے نام سے ایک آپریشن ہوا حماس کی جانب سے، اور اس وقت لگ یہ رہا تھا کہ یہ معاملہ اتنا طول نہیں پکڑے گا، اور عالمی برادری اگر اس کے اندر ذرا سی بھی انسانیت باقی ہوگی تو وہ پھر اسرائیل کی جو یہ حیوان انگیز کارروائیاں ہیں ان کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں گی۔ لیکن 1 سال کے دوران آج نتیجہ اس کے برعکس ہے۔ اسرائیل کی بربریت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جو محاذ اگر ہم بات کریں کہ صرف غزہ تک محدود تھا، غزہ کو قبرستان بنانے کے بعد، بارود وہاں پر برسانے کے بعد، کھنڈرات میں تبدیل کرنے کے بعد، اب اسرائیلی جارحیت کا رخ پڑوسی ملکوں کی طرف ہو گیا ہے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو لبنان کو انویڈ کیا جا چکا ہے اسرائیل کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں حماس کے رہنما جس طریقے سے ان کو اسماعیل ہانیہ صاحب کو شہید کیا گیا اس وقت جب کہ وہ ایران میں موجود تھے صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے، اور پھر اس سے پہلے مسٹیریس سرکمسٹینسز میں جس طریقے سے ابراہیم رئیسی صاحب جو کہ ایران کے صدر تھے، جس طرح سے ان کی شہادت ہوئی ہیلی کاپٹر گرنے کے نتیجے میں، اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کا ہاتھ ہو۔ اس کے بعد آگے چلے جائیں تو حزب اللہ کے خلاف جس طرح سے پہلے پیجر اٹیکس، اور پیجر اٹیک سے جس طرح سے کمیونیکیشن ان کی مفلوج کی گئی، اور سپلائی چین میں جا کر جس طرح سے اسرائیل نے اس ساری چیزوں کو پلان کرنے کے بعد یہ اٹیک کیا، اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ پر ہم نے دیکھا کہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ صاحب کو لبنان میں جس طرح سے ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا۔ اب یہ جنگ ایک نئی انتہا تک پہنچ چکی ہے۔ نیتن یاہو جو کہ اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، جس طرح سے وہاں پر اقوام متحدہ میں جا کے ان کی جانب سے اسپیچ کی گئی اور 2 میپس بتائے گئے، نئے مشرق وسطیٰ کی اصطلاح یوز کی گئی، تو اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ نہ تو عالمی برادری کا اس میں کوئی انٹرسٹ ہے کہ اس معاملے کو روکا جائے، اور جن ریڈ لائنز کی امریکہ بات کیا کرتا تھا کیا وہ عبور ہونے جا رہی ہیں، اور 1 سال میں ہم نے کیا کچھ ہوتے دیکھا۔ اس پر ذرا بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہما بقا۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ڈاکٹر ہما بقائی۔ اس کے ساتھ ساتھ منصور جعفر صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر ہما بقائی، میں صرف یہ اس وقت اسٹارٹ میں یہ جاننا چاہوں گا، جب یہ 7 اکتوبر کو یہ واقعہ پیش آیا تھا اور سب نے یہ خبر سنی تھی کہ حماس کی جانب سے ایک میسو آپریشن لانچ کیا گیا ہے اگینسٹ اسرائیل، اچھا اس وقت ہی مجھے کچھ گھبراہٹ شروع ہو گئی تھی کیونکہ آئی واز اینٹیسپیٹنگ کہ کس طرح کا ریئیکشن اسرائیل کی جانب سے آ سکتا ہے، لیکن ڈڈ یو اینٹیسپیٹ کہ جو کچھ اب تک ہوتا آ رہا ہے ویسا ہو سکتا تھا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ اینٹیسپیٹ کر رہا تھا، اور آپ نے ابھی وہاں پر جو لوگ مارے گئے ان کے لیے ان اللہ پڑھی، لیکن شاید 1 سال کے بعد ہمیں جو گلوبل آرڈر ہے اس پر بھی ان اللہ پڑھ لینی چاہیے، اور یونائٹڈ نیشنز جیسے آرگنائزیشنز پہ بھی ان اللہ پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ جی یہ کمپلیٹ فیلئر ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ جو UN چیف ہیں سیکرٹری جنرل، انہوں نے اینٹونیو گٹریس، انہوں نے کہا کہ جی we must bring to an end a sickening cycle of escalation۔ اچھا، جب انہوں نے یہ بات کہی sickening cycle of escalation تو کو اسرائیل نے پرسن نان گریٹا کر دیا، اور پھر انہیں اپنا سٹیٹمنٹ مائلڈ کرنا پڑا۔ تو یہ عکاس ہے اس مجبوری کا جو یونائٹڈ نیشنز میں اگر کوئی آواز رکھتا ہے تو اس کے پاس بھی ہے، اور اب لوگ جو اس وقت فوری طور پر ایران کو اسرائیل نے جواب نہیں دیا ہے، کیونکہ ایران کو یہ کاؤنسل کیا جا رہا ہے کہ جو ایسکیلیٹری ٹریپ ہے اس میں آپ خود پھنس جائیں گے، اور اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو سو کالڈ 180 یا اس سے کچھ اوپر میزل اٹیکس ایران نے اسرائیل کے اوپر کیے تھے بصورت مجبوری، وہ تقریباً اس میں پھنس گیا تھا سچویشن میں، اور اسٹریٹجک ریسٹرینٹ ختم ہو گیا تھا، وہ اتنے بھی انکانسیکوینشل نہیں تھے، ان کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ ہوا ہے۔ تیسری بڑی خبر جو میرے خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے لمحہ فکریہ ہونی چاہیے، وہ یہ کہ اسرائیل تو اس کو کریٹو یوز آف فورس کہہ رہا ہے، وہ تو ایک نیا مڈل ایسٹرن آرڈر امپوز کرنا چاہ رہا ہے، جو ان میں سے بہت انتھوزیاسٹک لوگ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ 1967 والی 6 ڈے وار تھی جس نے اسرائیل کی پہلی حاکمیت مسلط کی تھی مڈل ایسٹ پہ، اور اب دوسری حاکمیت مسلط کرے گا، لیکن اب یہ دنیا فرق ہے،
اور سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اب یہ قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ یہ جو صورتحال ہے کیا وہ ایران کو پش کر دے گی نیوکلیئر پاور بننے کی طرف. اور اگر ایسا ہوتا ہے جی، اور اس کے حوالے سے کچھ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ وہ کیا جائے گا، کیونکہ اسرائیل کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے کہ جی ہم ان کے نیوکلیئر میزائلز پر آئل انسٹالیشنز کو ہٹ کریں گے، دونوں چیزوں کو ہٹ کریں گے. تو یہ جو ٹٹ فور ٹیٹ کا ایسکیلیٹری اسپائرل ہے یہ صرف ایران اور اسرائیل کے بیچ میں نہیں رہے گا، اس میں پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی. اور پھر میرا خیال ہے جو تھرڈ پرونگ ایران اپنا سکتا ہے وہ ہٹنگ دا سی لینز ہے جی. اگر وہ ریڈ سی میں اس جنگ کو لے جاتا ہے اور وہاں پر جواب دہی کرنے لگتا ہے، کیونکہ اب دیکھیں صورتحال اس نہج کو پہنچ گئی ہے کہ کم از کم مڈل ایسٹ اور ایران جیسے ممالک یہ سوچتے ہیں کہ یا تو ہم اپنا بچاؤ خود کر لیں ورنہ ہماری مدد کو کوئی نہیں آنے والا. مطلب اس سے زیادہ لو انٹرنیشنل کمیونٹی میں کبھی ہوا ہی نہیں. اچھا یہ اندازہ ڈاکٹر صاحبہ اسی وقت ہو گیا تھا جب آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل میں 13 اپریل کو جب میزائل فائر کیے گئے تھے پیشگی اطلاع کے ساتھ، جن کو پہنچنے میں بھی کئی گھنٹے لگے تھے. اس وقت بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ کتنے ملکوں نے مل کر ان میزائل حملوں کو روکا تھا ٹورڈز اسرائیل. تو وہ تو خیر ہمیں سمجھ میں آتی ہے. اچھا کوئی ملک اگر اسرائیل کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ کھڑے ہو کے اس کو برا بھلا کہتے ہیں. بلا شبہ ابھی انہوں نے فرانس نے آرمز روکے، انہوں نے فرانس کو برا بھلا کہا، یو کے کی تعریف کی. یعنی جو ہمارے ساتھ جڑ کر یہ ظلم جاری رکھے اس کی واہ واہ، اور اگر کوئی ویسٹرن ورلڈ میں اس سے باہر نکلے تو اس کو کہتے ہیں دائرے سے ہی باہر نکال دو. ایسا ہی ہے. تو ایکسٹریمزم تو یہاں پر بھی ہے نا، یہ اس پہ کوئی نظر نہیں دوڑاتا. منصور جعفر صاحب آپ ذرا یہ فرمائیے گا اس وقت جو سچویشن ہے، یعنی کہ میں سٹارٹ کر رہا ہوں جو ہما صاحبہ سے میں نے سوال کیا وہی آپ سے بھی اسی طرز کا، کہ جب یہ آپریشن کیا گیا تھا انیشیلی اس وقت کیا اینٹیسپیشن تھی؟ اور حماس نے، ظاہر ہے کہ آپ کوئی بھی آپریشن کرتے ہیں اس کے کانسیکوینسز پر غور کرتے ہیں، کیا حماس نے یہ سوچا تھا کہ یہ نتیجہ نکل پائے گا کہ آج جو ہے وہ پورے خطے کا ایک سوچ ہی تبدیل ہو چکی ہے، اسرائیل کی سوچ تبدیل ہو چکی ہے اور اب وہ نئے میپس کے ساتھ سامنے آ رہا ہے جس میں فلسطینی علاقے دکھائی نہیں دے رہے، یعنی کہ جو 2 ریاستی حل کی بات ہو رہی تھی اٹس آؤٹ آف دا پکچر ناؤ اپیرنٹلی. یہ اس میں کوئی شک نہیں. حماس کے حوالے سے جو ہوم ورک کیا گیا تھا، میری آواز میں ایکو ہے جی ذرا. اچھا جی ایکو صحیح کر دیجیے گا آواز میں، پلیز آپ بات کیجیے. جی تو جہاں تک تو حماس کے ساتھ 7 اکتوبر کے اس آپریشن کا تعلق ہے، حماس کو اسی طرح اندازہ تھا کہ فیڈ بیک کا، اس کا عمل کا، کہ وہ دنیا کی کس طاقت کا ٹکر دینے جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا ایک نیو ہوم پر جو ہے ایکو از ڈسٹربنگ می. اچھا چلیں ہم آپ کو دوبارہ آپ سے رابطہ کریں گے، پلیز کائنڈلی ان کا ایکو صحیح کر دیجیے گا. ہما صاحبہ آپ ذرا یہ فرمائیے گا اب جہاں تک معاملہ پہنچ چکا ہے، اب یہ دیکھیے بہت کچھ ہوا اس اسنا میں. ایران کے لیے جس طرح سے آپ نے مشکلات کا تذکرہ کیا، آپ یہ بھی ذرا اندازہ کیجئے کہ حزب اللہ واز اے سیکنڈ اسٹرائک فورس فور ایران کے جو نیوکلیئر ایسٹس تھے یا جو ان کی سائٹس تھیں یا تیل کی تنصیبات پر اسرائیل اس لیے بھی حملہ نہیں کرتا تھا کہ انہیں پتہ تھا کہ حزب اللہ کی صورت میں وہاں پر وہ موجود ہیں کہ اگر وہاں سے وہ ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں. اب سٹیٹس آپ کو کیا نظر آتا ہے حزب اللہ کا کہ ایک تو وہ لبنان میں دے آر بزی، اور دوسرا پھر ایران ابھی کتنا ولنریبل آپ کو دکھائی دیتا ہے یا کتنا اسٹرانگ آپ کو دکھائی دیتا ہے اس وقت؟ اس وقت مشرق وسطیٰ ایک ایسی جنگ میں پھنس چکا ہے کہ اگر یہ جو انٹرنیشنل اور عالمی قوتیں ہیں، اگر ہم باقی لوگوں کی بات نہیں کر رہے، اگر ہم عالمی قوتوں کی بات کریں تو جسٹ امیجن کہ ان کا کردار جو ہونا چاہیے تھا، جو سو کالڈ سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس کا جو کردار ہونا چاہیے تھا وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. ہما بقائی صاحبہ آپ تک میرا سوال پہنچا تھا یا نہیں پہنچا تھا؟ آپ غالباً سیکیورٹی کاؤنسل کی بات کر رہے ہیں؟ نو وہ تو ابھی میں اپنی تمہید میں بات کر رہا تھا. میرا اس وقت سوال ایران سے متعلق تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ حزب اللہ کی موجودگی لبنان میں اور اطراف میں جو پراکسی وار کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ رول تھا اس کا. پھر دوسرا یہ ہے کہ ایران کو یہ پتا تھا کہ اگر اسرائیل کسی طریقے سے اس کے نیوکلیئر سائٹس پہ یا تیل کی تنصیبات پر حملہ کرتا ہے تو وہاں پر حزب اللہ موجود ہے ایک سیکنڈ اسٹرائک فورس کے طور پر اور ریٹیلیشن وہاں سے کر سکتی. اب حسن نصر اللہ صاحب کی شہادت کے بعد، حزب اللہ کی جو کمانڈ ہے اس کے ختم ہونے کے بعد، ان کا کمیونیکیشن سیٹ اپ ایک طرح سے مفلوج ہونے کے بعد، آپ کو کتنا لگتا ہے کہ ایران اب مضبوط ہے پراکسی وار کے حساب سے خطے میں؟ دیکھیے حزب اللہ کی کمزوری اور حماس کی نیئر ایلیمنیشن کے بعد ہی یہ صورتحال ایمرج ہوئی ہے
کہ یہ جنگ ریاستی اور غیر ریاستی عنصر کے بیچ میں نہیں بلکہ دو ریاستوں کے بیچ میں ہے. یعنی کہ اب یہ کانفلکٹ ڈائریکٹلی ایران اور اسرائیل کے بیچ میں ہے. ایران نے یہ کوئی تقریباً 4 دہائیوں کی کوشش کے بعد ایک ایسی فریم ورک اسٹیبلش کیا تھا جس کے تحت وہ جنگ کو اپنی تحریر سے دور رکھتا. اب صورتحال ایسی ہے کہ کانسٹنٹلی کیونکہ اسرائیل ایک نیا آرڈر لانا چاہتا ہے مڈل ایسٹ میں, تو اس نے نہ صرف یہ کہ حماس کو ختم کیا اور ساتھ کوشش کی ختم کرنے کی, اور حماس کا 7 اکتوبر کا بہانہ لے کر اس نے اس پوری ایکسس آف ریزسٹنس کو ٹارگٹ کیا ہے جو مڈل ایسٹ میں اس کے خلاف تھا. تو آپ دیکھیے کہ حملے لیبنن میں ہوئے ہیں اور لیبنن میں حزب اللہ ان کا سب سے بڑا سمجھیے اپوننٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہوٹیز کو بھی ٹارگٹ کیا, انہوں نے شام میں بھی حملے کیے ہیں. تو یہ جو پورا ایکسس آف ریزسٹنس ہے وہ اس کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اب ایران بس مجبوری فیس ٹو فیس ہے اسرائیل کے ساتھ. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور میرا خیال ایک چیز کر رہے ہیں جنگ میں جو کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ لیبنن کے لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں, وہ ایران کے لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ اپنی حکومتوں کا ساتھ نہ دیں تو آپ کی زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے. اور وہ جو آپ نے 2 میپس کا ذکر کیا تھا اپنے انٹرو میں, اس کا اشارہ اسی طرف تھا. ایک بات میں آپ سے اور کہنا چاہوں گی جو میرا خیال ہے جس کے بارے میں ہم اتنا بات نہیں کرتے, اور وہ اسرائیل کو بہت امبولڈن کرتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ, یہ پرسیپشن ہے کہ اندر خانے سعودی عربیہ اور UAE اس بات سے خوش ہیں کہ ایکسس آف ریزسٹنس ختم ہو جائے. اچھا پھر ایک بات سنیں, ان کی بھی ہوٹیز کے ساتھ جنگ ہے. ہما صاحبہ یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے یہ اس بنیاد پہ بھی کہ جو میپس دکھائے گئے تھے تو جو گرین سائڈ پہ تھے ان میں سعودی عربیہ بھی تھا اور ان میں UAE بھی تھا اور باقی سب دوسری سائڈ پہ تھے. تو یہ اپنی جگہ ایک فیکٹر موجود ہے, لیکن یہ جو ریڈ لائنز ہیں ان کے بارے میں بھی میں آپ سے بات کروں گا. منصور صاحب ہمیں فائنلی جوائن کر چکے ہیں. منصور صاحب, آئی ہوپ کہ آپ کا ایکو کا ایشو اب سارٹ کر لیا گیا ہو. مجھے یہ ذرا بتائیے گا, ہم اس چیز سے آگے بڑھ چکے ہیں. ایک تو اینٹیسپیشن, کیا حماس کو یہ اینٹیسپیشن تھی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اور اس وقت آپ کیا اسٹیٹس دیکھتے ہیں ایک تو حماس کا بھی اور حزب اللہ کا بھی, کتنی ان کے اندر اسٹرینتھ باقی رہ گئی ہے اب؟ جی یقیناً حماس نے اس پورے حملے کے حوالے سے اپنا ہوم ورک کیا تھا اور انہیں اس کے نتائج کا مکمل ادراک تھا. اچھا, یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ڈے 1 سے اپنی جو ریزسٹنس ہے اس کو انہوں نے اسی انداز سے جاری رکھا اور اس میں کمی نہیں لائی. اور آج بھی آپ دیکھیے 1 برس ہو گیا ہے اور اس کی برسی منائی جا رہی. جی جی. تو اس وقت بھی جو تل ابیب کا سینٹرل ہے علاقہ وہ آج ہٹ کیا جا رہا ہے غزہ سے میزائلوں کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ حماس کی جو ریزسٹنس ہے, جو حماس کی جو فائٹنگ اسپرٹ ہے اور اس کی جو اسپرٹ ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. اسی طریقے سے جنوبی لبنان سے بھی حملے جس انداز سے کیے جا رہے ہیں وہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ حسن نصر اللہ صاحب کے منظر سے ہٹنے کے بعد بھی ان کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول مختلف سیکشنز کا وہ موجود ہے. اور اس کو اس میں یقیناً ایک ان کو وقتی طور پہ چرکا لگا ہے, ان کو ایک صدمہ پہنچا ہے, اور خاص طور پہ حماس بھی پچھلے 1 سال کے مسلسل گولہ باری اور بمباری کے نتیجے میں ایک لحاظ سے ریلیٹیولی اس کے صفوں میں کمزوری آئی ہے, لیکن اس کو اس انداز سے نہیں. میں ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا منصور صاحب, بیسکلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر صرف ایک سوال اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھانے کے لیے, بٹ ایٹ واٹ کاسٹ. دیکھیں یہ جو گوریلا وارفیئر تھا حماس کا یہ تو پہلے بھی چل رہا تھا, راکٹ اٹیکس پہلے بھی کرتے تھے, میزائل حملے پہلے بھی کیا کرتے تھے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اب ویسے تو فگر کہہ رہے ہیں کہ جی 40,000 سے زائد ہے, لیکن آئی بلیو کہ 1 لاکھ کے قریب لوگ تو شہید ہو چکے ہوں گے اس میں, انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. اس ملبے کو ہٹانے میں نہ جانے کتنے کروڑ ڈالر لگیں گے, 80 سال کا ٹائم دیا جا رہا ہے کہ صرف ملبہ ہٹانے میں لگ سکتے ہیں. جو بچے اسی جنگ کے دوران پیدا ہوئے وہ اسی جنگ کے دوران شہید بھی ہو رہے ہیں. تو وہ تو ایک طرح سے وہ ایک کلینزنگ کر رہا ہے اسرائیل وہاں پر اس علاقے کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سٹل یہ تھاٹ اباؤٹ ایک پروسیس تھا, پورا سوچ سمجھ کے انہوں نے کیا؟ جی اس سے پہلے اگر آپ غزہ کی صورتحال کا تھوڑا سا جائزہ لیں کہ 2007 سے آنورڈ اس غزہ کو دنیا کی سب سے کھلی جیل میں تبدیل کر کے رکھ دیا گیا. بلا شبہ ایک محاصرے کی صورت میں رہ رہے تھے, اور اس میں ان کا بیرونی دنیا سے رابطے کی ایک ہی چینل تھا, وہ مصر کی رفح کی کراسنگ. اچھا. اور وہ بھی مصر کی سویٹ فیلڈ پہ کھلتی اور بند ہوتی تھی.
अभी आप देखिए कि इस जंग के दिनों में भी उस क्रॉसिंग को एक बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल किया गया और उसमें मिस्र जो है वो एक्म्प्लिस के तौर पे सामने आया है। और अब जबकि मिस्र का जो फिलाडेल्फिया स्क्वायर है जिसके हवाले से बात की जा रही है कि वो बड़ा मिस्र के लिए इम्पोर्टेंट पैसेज है, अब वो इसराइल ने अपने कंट्रोल में लिया है, तो इस पर मिस्र भी चीख रहा है लेकिन मिस्र की कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि जब आप दुश्मन के साथ अकम्प्लिस हो जाते हैं तो फिर आपकी वो पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। उर्दन और मिस्र दोनों ऐसे हमसाया मुल्क हैं कि जिन्होंने बरादर मुल्क होने के बजाय बरादरान यूसुफ का किरदार अदा किया। बिल्कुल जी, मिस्र, सूडान, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, बहरीन और उर्दन उस ग्रीन साइड पे शामिल हैं, तो एक तरह से इजरायली वज़ीर आज़म ने उनको भी एक्सपोज किया है। डॉक्टर मोहम्मद साहिबा, मैं आपसे बेसिकली ये जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात थी, गो कि उसकी डिटेल्स अपनी जगह मौजूद हैं, कि जब ये लेबनान पर हमला होता है, यानी कि एक सॉवरन मुल्क है जिसके ऊपर हमला होता है, तो वहाँ पर हम आगे जाके सुनते हैं कि जी हिजबुल्लाह के जंगजू और इसराइली फ़ौज आमने सामने हैं। भाई हिजबुल्लाह के जंगजू तो चलें ठीक है, आमने सामने हैं इसराइल के, लेकिन लेबनान की भी एक रेगुलर आर्मी मौजूद है, भले उसकी कैपेसिटी जो भी हो, लेकिन दे आर नॉट फाइटिंग विद हिजबुल्लाह side by side. Are they fighting or not? नहीं, they are not, but largely because by default लेबनान ने अपनी सिक्योरिटी हिजबुल्लाह को उस वक्त दे दी सोवरेनिटी के साथ और अपने लोगों की रजा मर्जी के साथ जब उन्होंने इजराइल का कब्जा लेबनान पे ख़त्म किया था। ओके, इजराइल का कब्जा था लेबनान पर जी जी, और इनको हिजबुल्लाह ने बाहर निकाला था और उसके बाद से इजराइल जिन्हें कई बार कोशिश भी की है तो उनको जो पुशबैक दिया है वो हिजबुल्लाह ने भी ही दिया है। 2006 और में भी हुआ था हिजबुल्लाह का उनके ग्राउंड पर उनके लोगों के उनके घर घर में वास्ता है, घर घर में सपोर्ट है। और इसीलिए हिजबुल्लाह ने इनको कहा था जब नसरुल्लाह की डेथ से बिल्कुल पहले, उनकी शहादत से बिल्कुल पहले अगर आप उनकी स्पीच सुने तो उन्होंने इजराइल को तकरीबन समझिए वार्निंग दी थी और कहा था कि आप आइए, आप ग्राउंड पर आइए, आपके पास एयर की सुपीरियॉरिटी है, आप ग्राउंड पे आइए, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। और देखिए जो अभी बहुत सारे कीन ऑब्जर्वर्स भी हैं जो डिटेल्स में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बाद जो रिपोर्ट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब ये लेबनान में घुसे हैं तो इनके सोल्जर्स मारे गए, इजरायली सोल्जर्स मारे गए। ऑफ कोर्स उसका कोई मुकाबला नहीं है जितना लॉस ऑफ लाइफ गजा में हुआ है या लेबनान में हुआ है, कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इजराइल के पास बॉडी बैग्स की एपेटाइट बहुत कम है, बहुत कम है। 2006 में भी जब इनके फौजी मारे गए थे, इन्होंने यूनाइटेड नेशंस को बुलाया था अपने और लेबनान के बीच में खड़ा करने के लिए ताकि हिजबुल्लाह को रोक सकें। तो हिजबुल्लाह इनकी का सबसे बड़ा कांटा है जो इनको खटकता है और अब के इन्होंने एक स्ट्रेटजी अपनाई थी कि ये लीडरशिप को तबाह करें। तो आप देखें इस्माइल हानिया की लीडरशिप को खत्म किया, फिर लेबनान में 20 लोगों को, यानी क्योंकि उनके यहाँ 3 टियर ऑफ लीडरशिप है तो उन्होंने 20 टॉप लीडर्स को मारा है ताकि वहां पे भी लीडरशिप खत्म हो। तो इस वक्त तो मैं समझती हूँ कि हमास भी कमजोर है, हालांकि वो एक गुरिल्ला नेटवर्क है और वो रिवाइव कर सकता है। हिजबुल्लाह की भी स्ट्राइकिंग कैपेसिटी कमजोर हुई है, लेकिन इसके नतीजे में जो ये जंग 2 रियासतों के बीच में हो गई है, ईरान अपनी स्ट्राइकिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा भी और ईरान के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि जिस तरह इजराइल ने पूरे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को हिट किया है, इसी तरह फिर ईरान अमेरिकन टारगेट्स को हिट करने लगे। और ये चीज जो है, ये अमेरिकन्स जो हैं वो इसको फोर्स ही कर रहे हैं। इसीलिए आप देखें कि अमेरिका से इस वक्त डी एस्केलेशन की बात आ रही है। एक वॉर मॉन्गर है जो इजराइल में बैठा है जो ये कहता है कि जी एस्केलेट टू डी एस्केलेट, यानी हम पहले एस्केलेट करेंगे, जंग को बहुत आगे ले जाएंगे, फिर अमन के लिए डी एस्केलेट करेंगे, लेकिन उसके बीच में वो ये चाहता है कि वो अपनी कंप्लीट सुपरमेसी स्टैब्लिश कर दे मिडल ईस्ट के ऊपर। चलें, विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, सोल्यूशन पे भी बात करेंगे कि क्या मुमकिनात में से है और कौन उसके हल की राह में रुकावट है। वापस आते हैं। ख़वातीन हज़रात, आप तमाम लोगों का खैर मकदम एक बार फिर से। और थोड़ा सा हमारी मेमोरीज़ बेसिकली शॉर्ट टर्म हो गई हैं, जितनी तेज़ी से हालात व वाक़यात चेंज होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि
کیا کچھ تباہ کاریاں ہوئی ہیں؟ اگر ہم اسرائیل کی جانب سے جو بہیمانہ ظلم ڈھایا گیا تو 1 سال پہلے کا غزہ کیسا تھا اور 1 سال کے اندر غزہ میں کیا کچھ تباہی برپا ہوئی؟ جہاں زندگی تھی وہاں موت کا سناٹا ہے، اور اب یہ جنگ ایک اور ملک پر مسلط کی گئی ہے، اور پھر اسرائیل کی نظریں اور بھی ممالک پر ہیں کہ کہاں کہاں وہ تباہی ڈھا سکتا ہے۔ ہما بقائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس وقت ہمیں عبدالباسط صاحب نے جوائن کیا ہے، سابق سفارتکار ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس عبدالباسط صاحب۔ میں ہماری ٹرانسمیشن کافی آگے بڑھ چکی ہے، اور ہم بیسکلی یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب آگے کیا فیوچر فورسی کر رہے ہیں اس خطے میں۔ جنگ مسلط ہو گئی ہے لبنان پر بھی، حزب اللہ آگے سے ریٹیلیٹ کر رہی ہے، لبنان کی جو ریگولر آرمی ہے اس کا وہاں پر رول مجھے ایس سچ دکھائی نہیں دے رہا۔ پھر اسرائیل کا ابھی ایران پر ایک حملہ جو ہے وہ ڈیو ہے، جس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پریپ کر رہے ہیں، تو کہاں سچویشن جاتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ جی بہت شکریہ ستی مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا۔ یہاں تک سچویشن کہاں جا رہی ہے اس کے بارے میں تو فی الحال کہنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اب یہ جنگ جاری رہے گی، کیونکہ اس وقت اسرائیل کا وہ اپر ہینڈ ہے ٹیکٹیکلی اسپیکنگ، اور اس کو خود ہی معلوم نہیں ہے نیتن یاہو کہ اس کی ایگزٹ اسٹریٹجی ہے کیا، کیونکہ جہاں تک اسٹریٹجی کی بات کریں تو اس کے لیے الٹیمیٹ آبجیکٹیوز کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ اسرائیل کی اس وقت حکومت ہے، نیتن یاہو فار رائٹ کے لوگ وہ فلسطین کو بحیثیت ریاست بنانے کے حق میں نہیں ہیں، اور جب تک یہ اس فارمولے کے بات نہیں آئے گی اس وقت تک لانگ ٹرم میں تو نہیں دیکھ رہا کہ۔ باسط صاحب آپ کو یاد ہے یہ جو ابھی اسپیچ جو کی ہے نیتن یاہو نے، وہاں پر جو میپس دکھائے ہیں، ایک گرین والے اور ایک ریڈ والے، اس کے اندر جو انہوں نے مڈل ایسٹ کا نیا میپ دکھایا اس کے اندر تو یہ فلسطینی ریاست کہیں فلسطینی علاقے دکھائی نہیں دے رہے، تو اس کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہر معاملے میں سپورٹ تو تمام ملکوں کی آتی ہے، جو کہ امریکہ ہو گیا، پھر اس کے بعد UK ہو گیا، فرانس ہو گیا، یہ سارے کنٹریز جو ہیں وہ ساتھ دکھائی دیتے ہیں، لیکن کیا امریکہ کی کوئی ریڈ لائنز ہیں اس خطے کے اعتبار سے جو وہ نہیں چاہے گا کہ اسرائیل ان کو کراس کرے؟ دیکھیے ریڈ لائن تو اس وقت تو کچھ نہیں لگ رہا کہ کوئی، جہاں تک فلسطین کا تعلق ہے وہ تو بالکل مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس وقت جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے وہ تو لیم ڈک ایڈمنسٹریشن ہے، کیونکہ بائیڈن دوبارہ انتخابات نہیں لڑ رہے، اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ایک ماہ سے کم عرصہ رہ گیا ہے امریکہ میں انتخابات کو، تو جب تک امریکہ میں انتخابات نہیں ہو جاتے اس وقت تک تو اسرائیل جو ہے وہ، لیکن سیز فائر کا بھی معاملہ کتنے عرصے سے چل رہا ہے۔ ایران نے اگر اپریل میں حملہ نہیں کیا تھا تو اس کی کوئی وجوہات تھیں کہ امریکہ نے کچھ سگنلنگ میسیجنگ کی تھی ایران کو کہ ہم سیز فائر پہ کام کر رہے ہیں، لیکن بھارت چونکہ نیتن یاہو کے انٹرسٹ میں ہے ہی نہیں سیز فائر، خاص طور پہ حماس کے ساتھ میں سیز فائر تو نہیں دیکھ رہا۔ حزب اللہ کے ساتھ کسی اسٹیج پہ ممکن ہے، لیکن وہ تب ہوگا جب اسرائیل کو یہ اطمینان ہو جائے گا کہ اب حزب اللہ کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ نادرن اسرائیل میں ان کی جو پاپولیشن ہے جو وہاں سے موو کر چکی ہے وہ واپس آئے۔ لیکن عبدالباسط صاحب آپ کو لگتا ہے جو اسٹرینتھ ہے حزب اللہ کی کمپیئر ٹو حماس، وہاں پر وہ اتنی آسانی سے یہ کر پائیں گے؟ یہ بھی تو ممکنات میں سے ہے کہ جو جانی نقصان ان کو وہاں پر غزہ میں نہیں دیکھنے کو ملا وہ یہاں پر ہو سکتا ہے انہیں سہنا پڑے، جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی مجبور ہو کر یہ کام کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس پہ دیکھیں اسرائیل نے شروع سے ہی جہاں تک لیبنان کا تعلق ہے اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں لمیٹڈ رکھے ہیں۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم صدرن لیبنان کو حزب اللہ سے یہاں سے خالی کلینس کروانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اور ابھی اگر آپ دیکھیے تو جو لبنان کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے، ان کے جو پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو 11 اگست 2006 کی یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی قرارداد ہے 1701 اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس میں آبویسلی وہ جو یونائیٹڈ نیشنز کی انٹرم فورس تھی لیبنان وہ بھی دوبارہ آئے گی اور ایک بفر زون کریٹ ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کسی اسٹیج پہ، کیونکہ لیبنان ایک ساورن ملک ہے ان اینی کیس، تو حزب اللہ کی بجائے لیبنیز گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ایک ایسا سیز فائر ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن حزب اللہ کی شرط یہ ہے کہ وہ اس وقت تک اسرائیل کے ساتھ سیز فائر نہیں کریں گے جب تک کہ غزہ کے ساتھ نہیں ہو جاتا۔ تو اب ایک ویشیس سائیکل سا بن گیا ہے، اور پھر ایران پہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ دیکھنا یہ ہے کہ ایران پہ کیا
کس طرح ریاکٹ کرتا ہے اسرائیل، آیا کرتا ہے تو میسو ہوگا یا کسی دفعہ کی طرح وہ بھی ایک میجر ریسپانس ہوگا. تو بہت سے ویریبلز اس وقت سامنے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جب تک اسرائیل اسٹریٹجک اس کے آبجیکٹوز کلیئر نہ ہو اس وقت تک یہ جنگ جاری رہے گی. خاص طور پہ حماس اور فلسطین کے حوالے سے میں نہیں دیکھ رہا کہ وہاں پہ سیز فائر ہو سکتا. چلیں اچھا ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیٹس ایزیوم کہ اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے اور اگر جس طریقے سے امریکہ بھی ہنٹس دے رہا ہے کہ اسرائیل ریٹیلیٹ کرے گا، ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ رشیا کی جانب سے جس طرح سے ہنٹس دی جا رہی ہیں، کیونکہ یوکرین وار میں یو ریممبر کہ یہ ایلیجڈلی کہا جاتا رہا کہ جو میزائلز وہاں پر استعمال ہوتے رہیں وہ ممکنہ طور پر ایران کی جانب سے بھی رشیا کو پرووائڈ کیے جاتے رہیں. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے اس میں کہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ ایئر فورس اتنی قابل ذکر ان کی تعداد بھی نہیں ہے اور خاص طور پر ایسے کوئی اچھے ایئر کرافٹس بھی نہیں ہیں، تو وہ اپنے ایئر کرافٹس بھی دے سکتا ہے ممکنہ طور پر. ہائپوتھیٹیکل سینیریو ہے لیکن اس پہ ڈسکشنز آلریڈی ہو چکے ہیں ان دا پاسٹ. ڈو یو تھنک کہ آپ ایسا فورسی کرتی ہیں ان دا نیئر فیوچر؟ دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں، اسرائیل بہت کمفرٹیبل ہو گیا تھا 7 اکتوبر سے 1 سال پہلے تک. ابراہیم اکارڈز ہو گیا تھا، یو اے ای اور سعودی عربیہ ورش پر تھے اسرائیل کو ڈپلومیٹک ریکگنیشن دینے کے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو بہت سارے دیگر مسلم ممالک بھی یہ اسٹیٹس اسرائیل کو دے دیتے. تو جو ہوا 7 اکتوبر کو وہ ایک بہت روڈ ویک اپ کال تھی اسرائیل کے لیے، اور آج تک جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں وہ اپنے لوگوں کو بھی یہ جواب نہیں دے سکے کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر کیسے ہوا تھا. اور جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا جواب جنگ کے بعد دیں گے. تو ایک مسئلہ تو یہ بھی ہے کہ اس جنگ میں ایک پرسنل ایلیمنٹ بھی ہے کہ جو ان کی بحیثیت پرائم منسٹر بقا ہے اسرائیل میں وہ اس جنگ سے جڑی ہوئی ہے، اور جیسے کہ باسط صاحب نے کہا کچھ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے سے جڑی ہوئی ہے تاکہ ان کی قوم یہ بھول جائے کہ انہوں نے کیا غلطی کی تھی اور وہ کن کرپشن چارجز کی وجہ سے ہٹائے جانے والے تھے. ایسے ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں وہ بہت بینجامن از اے ویری اسمارٹ کرافٹی پلیئر. تو جو ونڈو انہوں نے استعمال کی ہے امریکن سپورٹ کو انشور کرنے کی وہ الیکٹورل پالیٹکس کے اراؤنڈ ہے. جی وہاں پہ امریکہ میں اس وقت الیکشنز ہیں، کوئی خواب نہیں دیکھتا وائٹ ہاؤس میں جانے کے اگر زیونسٹ لابی جیو لابی ان کے ساتھ نہ ہو. تو آپ نے دیکھا کہ بائیڈن کیونکہ پاور میں ہے تو وہ تو کس کھاتے ہیں اور اسرائیل سے کہتے ہیں کہ ایران پہ ڈائریکٹ حملے نہ کریں یا آئل پہ حملے نہ کریں. ڈونلڈ ٹرمپ جو اس وقت رننگ کینڈیڈیٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کیوں حملے سے روک رہے ہو، جاؤ حملہ کرو، آئل انسٹالیشنز پہ بھی حملہ کرو اور نیوکلیر انسٹالیشنز پہ بھی حملہ کرو. اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ واز آلسو ریسپانسبل جس کی وجہ سے رول بیک ہوا تھا جو نیگوسیشنز ہو رہی تھی نیوکلیر پروگرام پہ ایران کے. دیکھیے سوشل میڈیا پہ آلریڈی کہیں کہیں یہ بات آ رہی ہے کہ ایران از پشنگ ٹورڈز بیکمنگ اے نیوکلیر اسٹیٹ کیونکہ اس کے پاس وہ واحد ڈیٹرنس رہ گئی اور بلا شبہ ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عمر بقائی صاحبہ، آپ سے گفتگو. عبدالباسط صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اس سے پہلے منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ تھے، ان کا بھی بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی ایسی سپورٹ سسٹم ایران کو ہی چاہیے تاکہ یہ معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں اور یہ جنگ مشرق وسطیٰ میں جو پھیلتی چلی جا رہی ہے وہ ایران کو اپنی لپیٹ میں نہ لے، لیکن عالمی طاقتوں کو اور دیگر ریاستوں کو بھی اپنا کردار اس میں ادا کرنا ہوگا. ٹرانسمیشن سے فی الحال اتنے. اشفاق صدیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.